فبأي آلاء ربكما تكذبان ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ فلسطین کے جو مسلمان ہیں، ان کی جو جنگ ہے، یہ پہلے نمبر پر تو کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ ایک دین کی جنگ ہے، عقیدے کی جنگ ہے، کیونکہ اگر عقیدے کی جنگ نہ ہوتی تو پوری دنیا کے جو کفار ہیں وہ ان کے خلاف، اس ایک نہیتی ریاست جو فلسطین ہے اس کے خلاف متحد نہ ہوتے۔ تو ایک ایمان کی جنگ ہے، کفر کی اور ایمان کی جنگ ہے، تو سب سے پہلے تو اس جنگ کو کفر اور ایمان کی جنگ سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ کفر اور ایمان کی جنگ نہ بھی ہوتی تو پھر بھی جو سچویشن فلسطین کے مسلمانوں کی ہے، ان کی مدد کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، ان کو سپورٹ کرنا پھر بھی مسلمانوں پر فرض تھا۔ اور وہ کیسے تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ اور طلحہ بن سہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو کسی ایسے موقع پر بے یار و مددگار چھوڑ دے جہاں اس کی بے حرمتی اور بے عزتی ہو، اس کی جان نہ محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ نہ ہو، اس کی عزت محفوظ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر بے یار و مددگار چھوڑ دے گا اس شخص کو جہاں اس کو اللہ کی مدد درکار ہوگی۔ یعنی کہ اگر ہم آج مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے جہاں پر ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو ہم ایسی جگہ پر چھوڑ دیے جائیں گے جہاں پر ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ تو جو فلسطین کے مسلمان ہیں وہ اس وقت بالکل بے یار و مددگار ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور ان کے پاس جو پانی ہے اس پانی میں جو یہودی ہیں انہوں نے ان کے پاس جو پانی کے کنویں تھے ان میں زہر ملا دیا، یہودیوں نے کچھ میں زہر ملا دیا اور کچھ میں زہر ملانے کی خبریں جو ہیں افواہیں پھیلا دیں کہ ہم نے اس پانی میں زہر ملا دیا ہے۔ تو ان کے پاس نہ تو ہوا ہے، ان کے پاس جو ان کی ہوا ہے اس میں بھی زہریلی گیسیں موجود ہیں جو ان کے بموں کی گیسیں ہیں، ان کے پاس صاف پانی نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس دنیا جہان کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ صورتحال یہ ہے کہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے ہیں ان کو یہودیوں کے کتے اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی بے حرمتی انسانیت کی کیا ہوگی، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اور اگر اب بھی مسلمان ان کی مدد کے لیے نہیں نکلے تو پھر کب نکلیں گے؟ اور اگر ایسے میں ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھا تو جو مسلمان ہیں ان پر خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا عذاب بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں 57 مسلمان ممالک ہیں، اور تمام جو مسلمان ممالک ہیں وہ اپنی اپنی سیاست کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے میدان میں نہیں نکل رہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ان کے لیے نکلنا مسلمانوں پر فرض ہے، اور اس سے بڑا فرض کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، اور مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس کی جائیداد کی نگرانی کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کہ مومن تو اس کی جان تو دور کی بات ہے، اس کی عزت تو دور کی بات ہے، اس کی جائیداد کی حفاظت کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی مال کی، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ آخرت کی تکلیفوں میں سے اس پر سے تکالیف کو دور کرے گا۔ اس لحاظ سے اس وقت جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان سے زیادہ مستحق مدد کا کوئی نہیں ہے، اور یہ ایسی مدد ہے جو کوئی نفل عبادت نہیں ہے بلکہ فرض عین ہے پوری دنیا کے ہر ایک مسلمان پر۔ اگر ایسا نہیں کرتے مسلمان تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر آسمان اور زمین والے سارے کے سارے ایک مومن کے خون میں ملوث ہو جائیں، آسمان و زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایک مومن کے خون میں ملوث ہو جائیں، اس کو قتل کرنے میں ملوث ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی کہ مسلمان کی عزت و تکریم اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کی
اس کے قتل میں پوری دنیا کے لوگ ملوث ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا زوال، پوری دنیا کا جو زوال ہے اور پوری دنیا کی جو بربادی ہے وہ چھوٹا ظلم ہے، جبکہ مسلمان کو ناحق قتل کرنا اس سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا جرم ہے۔ تو ایسے میں جب مسلمان جو ہیں ان پر ہر طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، ان پر جو ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور جو فلسطینی مسلمان یہودیوں کے قیدوں میں ہیں ان پر ہر طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں پر ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، وہاں پر ان کا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، اور ان کے بارے میں جو میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں، یہودی اس کائنات کی سب سے لعنتی اور پلید قوم ہے، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ حیوانوں سے بدتر ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو حیوانوں سے بدتر قرار دیا ہے۔ وہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں، مسلمانوں کی عورتوں، مسلمانوں کے بوڑھوں پر اپنی جیلوں میں ایسے ایسے ظلم کر رہے ہیں، ان کو جیلوں میں قتل کر رہے ہیں، ان کو جیل سے باہر جو لوگ ہیں ان کو قتل کر رہے ہیں۔ اگر اب بھی مسلمان ان کی مدد کے لیے نہیں نکلیں گے تو پھر مسلمانوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا عذاب نہ آ جائے۔ اور جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے اور جس طریقے سے مسلمان ان کو بے یار و مددگار چھوڑے ہوئے ہیں، تو اللہ نہ کرے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دنیا میں ایک بہت بڑا عذاب آ جائے گا، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر مسلمانوں کو دنیا میں اگر عذاب نہیں آیا تو آخرت میں مسلمانوں کا کوئی ٹھکانہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ دنیا میں بھی نہیں رہے گا اور آخرت میں بھی نہیں رہے گا۔